مسلمان کو گالی دینا اور اس کی بے عزتی کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ فسق یعنی گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ آگے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپس میں گالم گلوچ کرنے والے دو آدمی جو کچھ کہیں تو وہ یعنی اس کا وبال ابتدا کرنے والے پر ہے، جب تک کہ مظلوم حد سے نہ بڑھے۔ کہ جو آپس میں گالم گلوچ کرے گا، جو پہل کرے گا، وہ سارا وبال اس کے سر پر آئے گا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا خود کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرح ہے، کہ یعنی تباہی اور بربادی، ہلاکت تباہی اور بربادی میں ڈالنے کی طرح ہے، تو اس لیے کسی مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص مجھے گالیاں دیتا ہے حالانکہ وہ مجھ سے کم طاقت والا ہے، تو کیا اس سے بدلہ لینے میں مجھے مواخذہ ہوگا؟ تو حضور نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں، دونوں ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جھٹلاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں۔ آگے حدیث حضرت سیدنا جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک ایسی ہستی دیکھی جن کی رائے پر لوگ عمل کرتے، وہ جو کہتے وہی کرتے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہیں؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بتایا کہ یہ اللہ رب ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو میں نے عرض کی، علیک السلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیک السلام نہ کہو، کیونکہ یہ مردوں کا میت کا سلام ہے، بلکہ السلام علیکہ کہو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ اللہ رب ذوالجلال کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کسی مصیبت سے دوچار ہو کر اس سے دعا کرو تو وہ تم سے مصیبت ٹال دے گا، جب قحط سالی کا شکار ہو کر اسے پکارو تو وہ تمہارے لیے سبزہ اگا دے گا، جب بے آب و گیا جنگل یعنی بنجر اور چٹیل زمین میں اپنی سواری کے گم ہو جانے پر اس کی بارگاہ میں التجا کرو تو وہ اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں نے عرض کی، مجھ سے عہد لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو گالی مت دو۔ آپ نے فرمایا کسی کو گالی مت دو۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے نہ کبھی کسی آزاد انسان کو، نہ غلام کو، نہ اونٹ، نہ بکری کو گالی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یعنی کوئی بھی نیکی ہے اسے چھوٹا نہ سمجھو، اسے چھوٹی نیکی اور حقیر نہ سمجھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے اس انداز میں گفتگو کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، بے شک یہ بھی نیکی ہے، یعنی ہنس کے ملنا، خوش ہو کے کسی سے ملنا، مسکرا کے ملنا، فرمایا کہ یہ نیکی ہے۔ اور یہ آقا علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ آپس میں ایسے گفتگو کرو اور ایسے آپس میں ملو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، بے شک یہ نیکی ہے۔ فرمایا اس میں کوئی شک نہیں۔ تو فرمایا اپنی تہمت
نصف پنڈلی تک اونچا رکھو، اور اگر اتنا نہ کرو تو کم از کم ٹخنوں تک اونچا کر لو، اور تہمت لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ تکبر یعنی خود کو بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کی علامت ہے۔ اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں گالی دے یا کسی ایسے عیب پر آر یعنی شرمندگی دلائے جس کے بارے میں وہ جانتا ہو کہ تم میں پایا جاتا ہے، تو تم اسے اس خامی پر شرمسار نہ کرو جس کے متعلق تم جانتے ہو، اس میں جو عیب ہے اور تمہیں پتہ ہے تو تم خاموشی اختیار کرو اور اسے چھوڑ دو، بے شک اس کا وبال اسی پر ہے۔ تو میرے دوستو، اس میں کئی چیزوں کا آپ نے ذکر فرما دیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہیں اس عیب پر آر دلائے جس کے تمہارے اندر پائے جانے کو وہ جانتا ہو، تو تم اسے اس خامی پر شرمندہ نہ کرو کہ جو تم اس میں جانتے ہو، بلکہ خاموشی اختیار کرو۔ اگر کوئی شخص ہمارا عیب دیکھ کے ہمیں شرمندہ کرتا ہے تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم بھی اس کے عیب جانتے ہیں تو ہم اس پہ خاموش ہو جائیں، اور بلکہ فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کا وبال اس پر اور تمہارا اجر تمہارے لیے ہے، بس ہرگز کسی کو گالی نہ دو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کسی جانور یا انسان کو کبھی گالی نہیں دی۔ کتنے پیارے پیارے آقا علیہ السلام کے ارشاد ہیں، آپ کا ہر ارشاد ہی پیارا ہے۔ آگے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین پر لعنت کرے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدمی اپنے والدین پر کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ تو آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے، اور یہ کسی کی ماں کو گالی دے تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ تو یہ ہے اپنے ماں باپ پر لعنت کرنا۔ آگے حضرت سیدنا ثابت بن دحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کی جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھائی تو وہ ایسا ہی ہے جیسا اس نے کہا، اور جس نے کسی چیز سے خود اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈال دیا یعنی خودکشی کی، قیامت کے دن اسے اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا۔ انسان پر اس چیز کی نظر نہیں جس کا وہ مالک نہیں، اور مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی مثل ہے کہ فرمایا کسی پر لعنت نہ کرو، یہ ایسا ہے جیسے اسے قتل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ کسی مذہب کی جھوٹی قسم بھی نہ اٹھاؤ، کیونکہ جو جیسا کہے گا ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس میں سے کتنی چیزیں جو واضح طور پہ سمجھ میں آ گئیں، تو اب یہ سبق پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک بندہ جب کسی چیز پر لعن طعن کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے تو اس کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے بعد دائیں بائیں جاتی ہے، اگر کوئی جگہ نہ پائے تو اس شخص کی طرف لوٹتی ہے جس پر بھیجی گئی ہو، اگر وہ اس کا اہل نہ ہو تو ٹھیک، ورنہ بھیجنے والے کی طرف وہ لعنت لوٹتی ہے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک جس کی طرف لعنت بھیجی جائے، اگر وہ اس پر واقع ہونے کا
کوئی راستہ یا جگہ پائے تو اس پر پڑتی ہے، ورنہ کہتی ہے اے اللہ رب ذوالجلال مجھے فلاں کی طرف بھیجا گیا ہے لیکن میں نے وہاں اترنے کا کوئی راستہ نہ پایا، تو اسے کہا جاتا ہے جہاں سے آئی ہو وہیں لوٹ جا۔ یعنی جو کسی پر لعنت کرتا ہے تو اگر وہ بندہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پہ جاتی ہے، نہیں تو جو لعنت کرنے والا ہے اسی پر وہ لعنت واپس لوٹ آتی ہے۔ اسی طرح جو گالی دیتا ہے اور اگر وہ گالی کا مستحق ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ گالی واپس اسی کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ یعنی جو بھی الفاظ کہے گا، برے کہے گا تو وہ پھر اسی کی طرف واپس لوٹ آئیں گے۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن لعنت بھیجنے والا نہیں ہوتا، یعنی جو مومن ہوتا ہے وہ کسی پر لعنت نہیں بھیجتا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مومن لعن طعن کرنے والا اور فحش اور گھٹیا کلام کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے نہ تو وہ فحش گھٹیا کلام کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کسی پہ لعنت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانیاں ہیں کہ جو بندہ مومن مسلمان ہوتا ہے وہ کسی پہ لعنت نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی زبان فحش کلامی یعنی بد کلامی کرتا، نہ وہ اس کی زبان سے کوئی ایسے برے الفاظ یا بے حیائی یا برائی کے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے گزرے، جبکہ وہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ لعنت کرنے والا بھی ہو اور صدیق بھی ہو، رب کعبہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ تو دوستو آپ نے غور کیا کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صدیق بھی ہو اور برا بھی کہنے والا ہو، یہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو ہم نے بھی اپنے آپ کو ایسا ہی بنانا ہے کہ ہم اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اچھا بنائیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام بھی ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمارا اللہ بھی ہم سے خوش ہو جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک اونٹنی کودنے لگی، اچانک سے پریشان ہو گئی، تو اس نے اسے برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اس پر سے سامان اتار لو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ ملعون یعنی لعنت والی ہے۔ آپ ذرا اس پہ غور کریں، اللہ اکبر، کہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کسی سفر میں تھے، ایک انصاری عورت بھی اپنی اونٹنی پر سوار تھی، وہ اچانک مضطرب ہوئی اور اچھلی، تو آپ صلی اللہ علیہ اس عورت نے اسے برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اس سے سامان کو اتار لو اور اسے چھوڑ دو، کیونکہ یہ ملعون یعنی لعنت والی ہے۔ حضرت سیدنا عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گویا میں اس اونٹنی کو لوگوں کے درمیان چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں لیکن کوئی اس پر سامان نہیں رکھ رہا۔ تو دوستو اتنا اثر ہوتا ہے لعنت کرنے کا، برا بھلا کہنے کا، کہ آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ ملعون ہو گئی ہے، اس سے اپنا سامان اتار لو۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک شخص اللہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر تھا،
اس نے اپنے اونٹ کو لان تان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پیچھے نہ چل۔ اس نے سواری پہ لان تان کی یعنی لعنت کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمارے پیچھے نہ چل، یا فرمایا اے اللہ رب ذوالجلال کے بندے ہمارے ساتھ ملعون اونٹ پر نہ چل۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بلاتا ہے، کہ جو صبح صبح سحری کے وقت، صبح نماز کے وقت مرغ بولتے ہیں، مرغے بولتے ہیں، تو فرمایا کہ مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بلاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ فرمایا مرغ کو گالی نہ دو کیونکہ یہ نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرغ نے اذان دی، ایک شخص نے اسے گالی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغ کو گالی دینے سے منع فرمایا۔ اسی طرح حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک مرغے نے اذان دی تو ایک شخص نے کہا یا اللہ رب ذوالجلال اس پر لعنت بھیج، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا ہرگز نہ کہو، یہ تو نماز کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے ارشاد فرمایا ایک شخص کو کہ پسو، خون چوسنے والا زہریلا کیڑا، پسو یا کھٹمل جسے کہا جاتا ہے، اس نے کاٹا تو اس پر لعنت کی تو حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے لعنت نہ کرو کیونکہ اس نے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی کو نماز کے لیے بیدار کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا تو ہمیں پسوؤں نے بہت تکلیف دی، ہم انہیں برا بھلا کہنے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا انہیں برا بھلا نہ کہو، یہ جانور کتنے اچھے ہیں کہ تمہیں اللہ رب ذوالجلال کے ذکر کے لیے بیدار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس ہوا کو برا بھلا کہا تو آپ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہوا کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ تو حکم کی پابند ہے، جس نے کسی ایسی چیز کو لعنت کی کہ جس کی وہ اہل نہ تھی تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آئے گی۔ تو فرمایا کسی پر لعنت نہ کرو کیونکہ جو لعنت کرتا ہے اگر اگلی چیز لعنت کی مستحق نہیں ہے تو وہ لعنت واپس لوٹ آتی ہے۔ اور ارشاد فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین،